گاما پہلوان کا نام آپ نے سن رکھا ہے، دور نہیں جاتا۔ گاما پہلوان رستم زماں اور ورلڈ چیمپئن کا خطاب جس کو ملتا ہے، یہ پہلوانوں کا شہر ہے گوجرانوالا۔ یہ گاما پہلوان ایک دکان پہ جاتا ہے اور دکان سے کوئی سودا سلف لیتے ہوئے دکاندار سے بحث چھڑ جاتی ہے، اور بحث اس قدر تکرار پکڑتی ہے کہ گاما پہلوان کو دکاندار 1 کلو کا وٹا اٹھا کے سر پہ مار دیتا ہے۔ اگر گاما پہلوان چاہتا تو ایک ہی ہاتھ سے پکڑ کے اس کو زمین پہ پٹک دیتا، لیکن گاما پہلوان نے سر پھڑوا کے مفرل نکالا، سر پہ لپیٹا اور نظریں نیچی کر کے، سر نیچا کر کے اپنے گھر کی طرف چلتا بنا۔ کسی نے گاما پہلوان سے پوچھا، اتنا بڑا بہادر اور پہلوان ہو کے ایک معمولی سے دکاندار سے، پتلے دبلے سے، جو آپ سے جان میں، ہمت میں، طاقت میں کم تھا، مار کھا کے آگے ہو، اس نے تیرے سر میں 1 کلو کا وٹا اٹھا کے مارا اور تو مار کھا کے آ گیا؟ کہا میرے صبر نے اور میری برداشت نے ہی مجھے پہلوان بنایا ہے، وگرنہ میرا نام دنیا میں آج نہ ہوتا۔ اور یہ بات نبی نے آج سے 1450 سال پہلے فرمائی تھی۔ جو صبر کرنے کا فن جانتا ہے، واللہ بغیر حساب، پھر اللہ دنیا میں بھی اس کو عزتیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے بے حساب اجر اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ جس بندے کے اندر صبر کا فن ہے، اس بندے کی دنیا بہتر ہوتی لوگ دیکھیں گے، اور آسمان پہ جانے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد لوگ بھی دیکھیں گے، اللہ کے فرشتے بھی اس کے مقام کو دیکھیں گے۔ میں جب بھی برداشت کی بات کرتا ہوں، صبر کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں، تو میری نظروں میں اور میرے ذہن میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پلٹ کے آ جاتا ہے۔ جتنی بار بھی میں اس کو پڑھتا ہوں، جتنی بار بھی سنتا ہوں، میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی بات جو اچھی لگتی ہے اور وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی ساری احادیث اور نبی کے سارے صحابہ کا عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن یقین جانیے میری طبع پہ جب بھی کوئی بات بری لگتی ہے، جب بھی کسی کی کوئی بات میری طبیعت کو ناساز لگتی ہے، تو میرے ذہن میں فوراً سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ صحابی 30 سال کی عمر میں دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، 36 سال کی عمر میں اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، صرف 6 سال ایمان کی حالت میں زندگی گزاری ہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، نبی نے فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد۔ جب سعد فوت ہوئے ہیں تو رب کا عرش بھی خوشی سے جھوم اٹھا ہے کہ آج دنیا کو کوئی نیک ہستی آسمان پہ تشریف لانے والی ہے۔ اہتز عرش الرحمن لموت سعد، سعد کی موت پہ آسمان کا عرش بھی، اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ اتنی نیک روح آج آسمان پہ آنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سعد کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جنازگاہ کی طرف بڑھ رہا تھا، صحابہ کہتے ہم نے دیکھا نبی اپنی ایڑیوں کو اٹھا کے اپنے پنجوں پہ چل رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول، مدینے کی زمین بڑی وسیع ہے، آپ ایڑیوں کو اٹھا کے پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ، میں نے ابھی جبریل سے ملاقات کی ہے، سعد کے جنازے پہ جبریل کے ساتھ اللہ نے 70,000 فرشتوں کو زمین پہ اتار دیا ہے۔ میرے صحابہ، تم ہی سعد کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے نہیں آئے، سعد کے جنازے کے لیے آسمان کے نورانی فرشتے جبریل کے ساتھ اللہ نے بھیجے ہیں، اور وہ کوئی 1-2 یا 1-2 ہزار نہیں بلکہ 70,000 فرشتے زمین پہ اتر آئے ہیں۔ اور یہ وہ صحابی تھے کہ ایک دن اللہ کے پیغمبر مسجد میں تشریف فرما ہیں، نبی نے فرمایا ابھی جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا وہ بندہ جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہم نے پیچھے پلٹ کے دیکھا،
داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرات گر رہے ہیں، اور ایک سادہ سا صحابی مسجد میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی بشارت، اس صحابی کو نہیں تھا علم، نبی نے میرے بارے میں کہا ہے یہ جنتی ہے۔ اگلا دن ہوا، نبی نے پھر فرمایا ابھی جو مسجد کے دروازے میں داخل ہوگا میرا وہ صحابی جنتی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص، نبی کے صحابی، لوگوں سننا چاہتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم اٹھا۔ ان 6 سالوں میں کون سی ایسی نیکی کی کہ 70,000 فرشتے اللہ نے جنازے کے لیے اتار دیے؟ سننا چاہتے ہیں تو سنیے گا پھر ذرا غور سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جنت کی بشارت پانے والے یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم لوگ مسجد سے باہر نکلے، اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے، میں سعد کے پیچھے پیچھے ہو لیا، سعد کے دروازے پہ جا کے دستک دی، اور اس کے گھر میں چند دن کے لیے مہمانی کے لیے، چند دن کے لیے سعد کے گھر میں رہنے کی اجازت مانگی۔ سوچ فکر یہ تھی جاؤں سعد کے ساتھ کچھ لمحے بتاؤں اور میں دیکھوں سعد کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس بنا پہ محمد الرسول اللہ نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں رات ہوتی ہے، میں اپنی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہوں، سعد اپنی چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، سعد سو جاتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے، مگر میں ساری رات گھات لگا کے اپنی چادر میں سے نظریں چرا چرا کے سعد کو دیکھ رہا ہوں، کب سعد اٹھیں وہ نیکی کریں اور اس نیکی کو میں بھی دیکھ لوں جس نیکی کی وجہ سے محمد الرسول اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ مگر کیا ہوا، ساری رات سعد بستر سے نہیں اٹھے، صبح تہجد کا ٹائم ہوا، انہوں نے بھی نماز پڑھی، فجر کی نماز انہوں نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، مگر پوری رات مجھے ان کا کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ اگلی رات ہوئی، تیسری رات ہوئی، 3 راتوں تک میں سو نہ سکا کہ دیکھوں سعد کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس بنا پہ اللہ کے پیغمبر نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ 3 راتیں وہی معاملہ رہا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں سو نہ سکا، میں دیکھتا رہا، مگر عشاء کی نماز پڑھ کے یہ بھی سوتے ہیں، فجر کے ٹائم یہ بھی اٹھتے ہیں، میں بھی اٹھتا ہوں، رات میں مجھے عمل نظر نہ آیا۔ تیسرے دن میں چلتا بنا اور جاتے ہوئے میں نے کہا اے میرے بھائی جس مقصد کے لیے آیا تھا میرا وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ بولے عبداللہ بن عمر بن عاص کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ کہا اے میرے بھائی آپ کے متعلق میں نے اللہ کے پیغمبر سے یوں سنا ہے، بتاؤ کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ نبی نے تیرے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے؟ کہا میرے بھائی عمل جو تم کرتے ہو میں بھی وہی کرتا ہوں، بس ایک بات ایسی ہے جس کا مجھے پتا ہے یا میرے رب کو پتا ہے، جو دیکھنے تم آئے تھے وہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ ہر رات جب میں بستر پہ جا کے لیٹتا ہوں تو لیٹ کے میں اپنے دن کے متعلق سوچتا ہوں، اور پورے دن میں جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، جس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہوتی ہے، جس نے میرا دل دکھایا ہوتا ہے، میں ایک بار سارے دن کے اوقات کے متعلق لوگوں سے ملنے ملانے کے متعلق سوچتا ہوں، اور بستر پہ لیٹ کے سونے سے پہلے میں اپنے رب سے کہتا ہوں اے اللہ جس نے آج میرا دل دکھایا ہے ربا میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، تو مجھ سعد کو معاف فرما دے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں سعد نے مجھے کہا لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا، میں نے کبھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، ہر رات سونے سے پہلے میں اپنا سینہ لوگوں کے لیے صاف کر کے سوتا ہوں، لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، لوگوں کے لیے میرے دل میں اگر کوئی حسد ہے تو اس کو نکال کے سوتا ہوں۔ میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ میں نے تیرے بندوں کو معاف کیا، ربا تو مجھے معاف فرما دے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں بس تیرا یہی عمل تجھے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دلوا گیا ہے۔ تو میرے عزیزو
یہ زندگی خوشی اور غمی کا حسین امتزاج ہے۔ اللہ رب رحمان انسان کو آزماتے ہیں۔ اللہ رب رحمان انسان کو کبھی دے کے آزما لیتا ہے، کبھی چھین کے آزما لیتا ہے۔ میرے اور آپ کے کرنے کا کام یہ ہے، کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ رب تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے، خوشی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے، غمی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے، کسی کو اللہ واپس بلا لے یہ اللہ کا حکم ہے، بیماری آتی ہے تو اللہ کے حکم سے۔ میرے اور آپ کے ساتھ اس روئے زمین کے اوپر کچھ بھی ایسا ہو جو مجھے پسند نہیں ہے، اس موقع پہ صبر کر لینا اتنا بڑا اجر ہے کہ صحابی رسول نے کیا کہا تھا، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیں میں کروں، اللہ مجھ سے راضی ہو کہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ فرمایا میرے صحابی لا تغضب، تو نے غصہ نہیں کرنا۔ صحابی نے پھر پوچھا اے اللہ کے رسول مجھے عمل بتائیے جس کو میں کروں۔ کہا میرے صحابی لا تغضب، تو نے غصہ نہیں کرنا۔ تیسری بار پھر پوچھا، نبی نے تیسری بار بھی یہی فرمایا میرے صحابی تو مجھ محمد سے وعدہ کر لے جب بھی تجھے کوئی تکلیف پہنچے، تجھے کسی کی بات اذیت دے، تجھے کسی پہ غصہ آئے، تو نے دیکھنا ہے کہ رب نے کہا ہے معاف کر دو، نبی نے فرمایا برداشت کر جاؤ، تو نے اللہ کے لیے معاف کر دینا ہے، محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں معاف کر دینا ہے۔ اپنی ذات کے لیے تو بدلہ نہ لینا، صبر کر لینا، برداشت کر لینا، والا کل جنہ میں محمد تجھے خوشخبری دیتا ہوں اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہمیں صبر کرنے والا دل عطا فرما دے، اللہ ہمارے اندر برداشت پیدا کر دے، اللہ ہمیں بلند حوصلہ کرنے والا اور بڑے دل جگر اور حوصلے والا اور صبر کا مظاہرہ کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔